جب میرے آقا رسول اللہ صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ و جمیع امتی وبارک وسلم نے تبلیغ دین فرمائی تو جو لوگ میرے آقا پر ایمان لے کر آئے وہ مومنین اور مسلمین کے نام سے پہچانے جاتے تھے۔ اس کے بعد جب میرے آقا نے ہجرت فرمائی تو یہی مومنین کے دو نام پڑ گئے، ایک مہاجرین اور ایک انصار۔ در حقیقت یہ وہ تھے وہی مسلمان، مگر ان کا تشخص بدل گیا کہ اب وہ مہاجرین اور انصار کے نام سے وہی مسلمان پہچانے جانے لگے۔ اس کے بعد پھر جب زمانہ گزرا، کچھ لوگ ایسے آئے جنہوں نے کہ مسلمانوں کے اندر دراڑیں ڈالنے کی کوشش کی اور اپنے غلط عقائد انہوں نے پیش کرنے کی کوشش کی، تو اس موقع پر انہوں نے اب وہ معتزلہ تھے اور انہوں نے کہا کہ ہم نحن اصحاب العدل والتوحید، ہم ہیں اصحاب العدل والتوحید، ہم ہیں عدل والے اور توحید والے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر عدل کرنا لازم ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفات نہیں، صرف اس کا وجود ہے، اس کی ایک ذات ہے۔ جب انہوں نے یہ باتیں کہیں تو اس زمانے کے اور انہوں نے بادشاہوں کے ساتھ، سلاطین کے ساتھ اپنا سانٹھ گانٹھ کیا اور تعلقات بڑھائے، یہاں تک کہ وہ اوپر آنے لگے۔ تو اس زمانے کے جو صحیح مسلمان تھے انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ تو اب مسلمان ہونے کے ناطے سے تو یہ پہچانے جائیں گے، انہوں نے اپنا نام رکھا ہے کہ ہم اصحاب العدل والتوحید ہیں، تو انہوں نے کہا تم کون ہوتے ہو اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز لازم کرنے والے کہ اللہ پر لازم ہے کہ وہ عدل کرے؟ عدل تو وہ ہے جو اللہ کرتا ہے، وہ عدل ہوتا ہے۔ اس کی مرضی کہ 6 سال کے چھوٹے بچے کے سر سے جب ماں کا سایہ اٹھ جائے تو اس کے بعد پھر 1 سال کے بعد اس کا باپ بھی ایکسیڈنٹ میں مارا جائے تو وہ پھر بھی عادل ہے، اللہ جو کرتا ہے وہ عدل ہوتا ہے۔ تو اس موقع پر ان مسلمانوں نے اپنا ایک نام رکھا، انہوں نے کہا نحن اہل السنت والجماعہ، ہم اہل السنت والجماعہ ہیں، ہم سنت والے اور بڑی جماعت والے ہم ہیں۔ یہ وہی مسلمان ہیں جو میرے آقا کے زمانے میں چلے، پھر ان کا نام مہاجرین اور انصار پڑا اور اس کے بعد ان میں اضافہ ہوا اور پھر انہی نے ہی اپنا نام اہل السنت والجماعت رکھا۔ در حقیقت یہ تشخصات تھے جو کہ وقت کی ضرورت کے مطابق بیان کیے جاتے رہے اور چلتا رہا یہ معاملہ۔ اس کے بعد پھر یہ معاملہ آگے بڑھا، پھر دیکھا گیا کچھ لوگ اصالِ ثواب کے قائل نہ ہوئے، تو لوگوں نے کہا کہ نہیں اصالِ ثواب ہونا چاہیے۔ تو اس پر لوگوں نے کہا کہ ہم حدیثیں تلاش کرتے ہیں، حدیثیں تلاش کی گئیں تو میرے آقا کے فرامین عالیہ وہ سامنے آئے، جس میں کہ میرے آقا نے فرمایا حضرت سعد سے اپنی ماں کے لیے تم اگر کچھ اصالِ ثواب کرو انہیں اجر پہنچے گا۔ تو جب ہم نے ہمارے سامنے حدیثیں آئیں تو ہم نے کیا کہا؟ ہم نے کہا کہ ہم کریں گے اصالِ ثواب۔ اب کب کرنا چاہیے؟ تو ہم نے دیکھا، حدیثوں کو تلاش کیا تو ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ان حدیثوں میں میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا تشریف لے گئے حضرت ماعز بن مالک کے وصال پاک کے دوسرے یا تیسرے دن، اور میرے آقا نے جا کر دعا فرمائی۔ ہم نے کہا ہم بھی دوسرے یا تیسرے دن دعا کریں گے۔ تو ہم لوگوں نے اس وقت کا نام ہم نے سوچا کیا رکھا جائے، کیونکہ 1 مرتبہ اگر قل واللہ پڑھی جائے 10 پاروں کے برابر ثواب، 2 مرتبہ پڑھی جائے تو 20 پاروں کے برابر، 3 مرتبہ پڑھی جائے پورا قرآن پاک۔ ہم نے کہا کہ اس کا نام ہم قل خوانی رکھ دیتے ہیں۔ در حقیقت یہ وہی اصالِ ثواب ہے جو کہ میرے آقا کے زمانے میں ہوا کرتا تھا، لیکن وقت کی ضرورت کے مطابق اس کا نام رکھ دیا گیا۔ اب وہی اصالِ ثواب جو ہے کبھی قل خوانی کے نام سے پہچانا جانے لگا، کبھی چہلوں کے نام سے پہچانے جانے لگا، کبھی آراس کے نام سے پہچانا جانے لگا۔ در حقیقت یہ وہی تشخصات ہیں ہمارے، یہ وہی چیز چل رہی ہے جو میرے آقا کے زمانے اقدس میں تھی۔ اسی طرح پیارے بھائیوں میں اپنے مقصد کی طرف بڑھ رہا ہوں، جو بات کہنا چاہتا ہوں اب آگے ذرا توجہ فرمائیے۔ معاملہ اصل میں یہ ہوا کہ ہم نے دیکھا کہ درود پاک کے لوگ مخالفین ہوئے۔ ہم نے کہا کہ جناب علی ہم درود پڑھیں گے
تو ہم کب پڑھیں؟ ہم نے حدیثوں کو تلاش کیا تو مسلم شریف کی حدیث پاک میں ہمیں ملا کہ میرے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اذان کے بعد دعائے وسیلہ سے پہلے میرے اوپر درود و سلام بھیجو۔ ہم نے یہ بات جان لی کہ کوئی صحابی ایسا نہیں جو میرے آقا کے اس فرمان پر عمل پیرا نہ ہوتا ہو، لیکن وہ آہستہ پڑھتے تھے۔ اب ضرورت ہے زور سے پڑھنے کی، تو ہم نے کہا ہم زور سے پڑھیں گے، تو ہم نے جناب علی درود پاک زور سے پڑھنا شروع کیا۔ یہ کوئی بدعت نہیں ہے، یہ ہمارے تشخصات ہیں جو کہ ہم نے اپنے وقت کی ضرورت کے مطابق اپنے ان چیزوں کو اپنایا ہے۔ پیارے ساتھیوں، اب جو بات آمدم برسر مطلب وہ یہ کہ دیکھیے ایک زمانہ گزرتا چلا گیا، لوگوں کے اندر حنفی اور مالکی، شافعی اور حنبلی نام کے لوگ پیدا ہوتے چلے گئے، سارے معاملات ہوتے چلے گئے اور سب اہل سنت تھے۔ لیکن ابھی انہی اہل سنت میں جب دراریں ڈلنے لگیں اور لوگ بکھرنے لگے تو اس موقع پر ہم پریشان ہوئے کہ اب ہم اپنا تشخص کیسے برقرار رکھیں۔ وہ لوگ جو ہیں وہ جناب علی ہم میں مل کر ہمارے ہی لوگوں کو بہکانے لگے، تو ہم نے انہیں کہا کہ ہم بریلوی ہیں اور تم دیوبندی اور وہابی ہو۔ در حقیقت یہ ہمارے تشخصات ہیں جو کہ ہم نے اپنے لیے قائم کیے، یہ کوئی بدعت نہیں ہے، یہ کوئی غلط چیز نہیں، یہ ہمارا ایک تشخص ہے، ہم اسی نام سے پہچانے جاتے ہیں۔ کوئی لاکھ کہتا رہے بریلوی ہونے کے باوجود کہتا رہے میں بریلوی نہیں ہوں، لیکن جب اس سے پوچھا جائے گا کہ تم سنی ہو تو بتاؤ کون سے سنی ہو، وہ اپنا اس تک تشخص پیش نہیں کر سکتا جب تک کہ اپنے آپ کو بریلوی نہیں کہے گا۔ تو الحمدللہ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ شاہ احمد رضا خفاجی بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ رب العالمین نے وہ شرف اور شان عطا فرمائی ہے کہ جن کی بنا پر اہل حق جو ہیں وہ اس بر صغیر کے اندر بالخصوص اور عالم اسلام بالعموم جو ہیں وہ ناحق لوگوں سے اور باطل لوگوں سے جدا ہوتے ہیں، اور جو بدعقیدہ ہیں اور جو لادین لوگ ہیں ان سے امتیاز جو ہے بریلوی کی لفظ سے ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا فضل ہے ہمارے اوپر کہ ہمیں اللہ رب العالمین نے ایسا امام عظیم الشان امام عطا فرمایا، ہمیں اس پر اب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔